جو بھی ہے، لیکن اب وہ میرے نکاح میں ہے، اور نکاح کا مطلب تو سمجھتے ہو نا تم، یعنی اب اس پر صرف میرا حق ہے، اور تمہاری بہن میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، بتایا تو ہوگا تمہارے بھائیوں نے تمہیں۔ بلاج مسکرا کا بولتا پیچھے ٹیک لگا گیا۔ آدم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایک عورت کو بدلے کے لیے استعمال کرنا شہزاد شاہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا۔ نہ جانے وہ کیا سننا چاہتا تھا۔ محبت کرتا ہوں میں اس سے، ڈیمٹ، اور پوری دنیا کے سامنے اسے رخصت کروا کر اسی گھر سے لے کر جاؤں گا، دیکھ لینا۔ وہ غصے سے چلاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ آدم خانزادہ پرسکون انداز میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تمہارے بھائی کے کیے گئے گناہ کا حساب تو اس سے ہی دینا پڑے گا، وہ بھی بہت جلد۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے تک آدم اسے دیکھتا رہا، وہ صرف آیت کو لے کر اس کے جذبات جاننا چاہتا تھا جو وہ جان چکا تھا۔ رہی بات سلار کی تو وہ بے قصور ہے، یہ بات بہت جلدی بلاج بھی جان جائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے گارڈ سے ہی نکل گیا تھا۔ مجھے مت مارو، میرا کوئی قصور نہیں۔ اف ہائے، مجھے چھوڑ دو، میں نے سب کچھ۔ اس کے کہنے پر کیا، میں سب بتانے کو تیار ہوں۔ الطاف کی مار سے وہ شہزاد مرا پڑا ہوا تھا۔ 3 دن سے مسلسل مار کھانے کی وجہ سے اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ آدم اور شہریار ٹانگ بر ٹانگ رکھے اندھیرے میں بیٹھے سکون سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ الطاف نے افضل کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس کے جسم پر بری طرح مار کر اس کی حالت جان جیسی کر دی تھی۔ عدالت سے رہائی کے بعد آدم خانزادہ کے اشارے سے الطاف نے خفیہ طور پر اٹھا لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کوئی تو بات ہے، جو شفا ڈر کی وجہ سے اپنا اسٹیٹمنٹ بدل گئی تھی۔ جو لڑکی منہ دکھائی کی جگہ اپنے باپ کے لیے انصاف مانگ سکتی ہے، جو اپنے باپ کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ چکی تھی، وہ اللہ کیسے خود اپنے ہی باپ کے قاتل کو پہچاننے سے انکار کرتی تھی؟ ضرور کوئی اور بات ہے جو اسے جاننا تھا، اور وہ شفا پر کوئی زور نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خود سب کچھ حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اسے منت نے اسی رات بتا دیا تھا کہ گھر میں ایک گندی آنٹی آئی تھی جو اس کی ماما کو ڈانٹ کر گئی تھی۔ جس ذات سے پوچھنے میں اسے پتہ چلا کوئی عورت خود کو شفا کی ماں بتا رہی تھی، اور وہ عورت شکل سے مشکوک لگ رہی تھی۔ اس وقت تو اس نے انتظار کیا کہ شفا اسے خود بتا دے، مگر جب اس نے نہیں بتایا تو آدم نے بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب بس وہ یہ جاننا چاہتا تھا شفا نے آہل افضل کو پہچان سے انکار کیوں کیا؟ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے سیدھا کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ افضل ان کے سامنے گر گرانے لگا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا عدالت سے رہا ہو کر وہ بچے گا، مگر وہ انجان تھا اس بات سے کہ اس کا پالا آدم خانزادہ سے پڑا ہے۔ آدم کے اشارے پر الطاف نے اسے سیدھا کیا تھا۔ آزاد ہوتے وہ ایک دم زمین پر لیٹ گیا تھا۔ آدم چلتے اس کے پاس ہے اور گریبان سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ دور جا گرا۔ اپنے سامنے آدم کو جس سے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتے محسوس ہوئی۔ صاحب مت ماریے، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ اس کے پاؤں پکڑ کر گر گرانے لگا۔ اتنے دنوں کے مار بھوک پیاس نے اس کے حواس گم گاڑ دیے تھے۔ بولو ایک ایک لفظ بالکل سچ، اگر جھوٹ بولا تو تمہاری زبان یہیں کاٹ دوں گا۔ الطاف کے ہاتھ سے کینچی پکڑتے بولا، میں نے اشفاق بھائی کو مارا، لیکن میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بس اس کی بیٹی کو اٹھانے کے لیے مارنا پڑا۔ شفا کے نام پر آدم کے باری ہاتھ کے تھپڑ نے اس کا منہ ٹیڑھا کر دیا تھا اور اپنی کمر سے گند نکال کر اس پر تان چکا تھا۔ شہریار اگر اسے نہیں روکتا تو وہ اس کو جان سے مار دیتا۔ کام ڈاؤن، جلد بازی میں تم سب ہلاک کر دو گے۔ شہریار سے زبردستی بٹھا چکا، تم سے یہ سب کس نے کروایا؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آدم خانزادہ بہت ضبط سے وہاں بیٹھا تھا۔ تارا ملک اشفاق احمد کی بھی، اس نے کروایا مجھ سے سب۔ کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اشفاق احمد سے بدلہ لینی چاہتی تھی، افسر نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ پھر وہ انہیں سب بتاتا چلا گیا۔ ساری سچائی جان کر وہ تینوں ہی شاک نہیں ہوتے، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے کیسز وہ پہلے دیکھ چکے تھے۔ الطاف کو اشارہ کرتے ہوئے دونوں وہاں سے نکل پھر اپنے اپنے راستے چل دیے۔ وہ جو رات کے 12 بجے گھر میں دہلوہا دستک پر بیٹھے دیکھ حیران ہوا تھا، مگر وہ حیرانی غصے میں تبدلی جب اس نے سب کے بیچ آیت کو بیٹھے دیکھا۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ اس کی دار بادشاہ اپنے ملک کا دکھا تھا۔ سلار کو دیکھ کر آیت کے ہاتھ کانپے تھے۔ بھائی وہ آگے بڑھنے لگی، مگر سلار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اس کو یہاں کس نے گھسنے دیا؟ وہ اتنی زور سے چیخا کہ عرش جو کمرے میں لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا اٹھ کر باہر آ گیا۔ میں نے بلایا ہے بیٹے، بیٹی ہے یہ، اس گھر کی تم ناراضگی چھوڑو۔ فروا بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سلار ابھی تم کمرے میں چلو، صبح بات کریں گے۔ عرش نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا، کیونکہ اس وقت سلار کے دماغ کی نسیں ابری ہوئی تھی۔ بیٹی نہیں اس گھر کی، یہ رشتہ تبھی ختم ہو گیا تھا جب اس نے میرا ہاتھ چھوڑ کر اس انسان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس کے لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا۔ ابھی نکلو یہاں سے، اپنے شوہر کو بلا، وہ آئندہ یہاں مت آنا۔ نے سختی سے اسے بولا۔ سالار آدم کے ساتھ گمبھیر آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔
جو اسی وقت گار میں ڈھال ہوا تھا۔ تمیز سے بات کرو، جو بھی ہوا اس میں آد کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ آدم نے اسے گڑ کا دکھا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں انجان ہوں؟ مجھے نہیں پتا کہ اس گٹیا شخص نے اس سے کس طرح بلیک میل کر کے کس طرح نکاح کے لیے فورس کیا۔ سب جان چکا ہوں بھائی۔ اس کی بات ساری عورتیں منہ پر ہاتھ رکھے دیکھنے لگی، کیونکہ آج کے آنسو دیکھ سب کی آنکھیں نم تھی۔ لیکن اس کو آزادی دی تھی، ہم نے جو چاہا وہ پورا کیا، کبھی کسی چیز سے نہیں روکا۔ پھر یہ کیوں سے ڈر گئے؟ کیوں اس نے ہم میں سے کسی کو نہیں بتایا؟ اس کی نظر میں ہم بھائی اتنے کمزور تھے کیا جو اس کی حفاظت نہیں کر پاتے؟ اس نے ایک بار بھی ہم سے شر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت وہ چیخا تھا، ایک باغ کے آنسو نکل کر اس کی داڑھی پر جذب ہو گیا تھا۔ کسی نے بھی اسے پہلے کبھی بھی اسے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس دن جب ہم اس کو لینے گئے اس نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی اس آدمی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس وقت بھی اس سے ہم پر یقین نہیں ہوا۔ اس سب کو کسی بچے کی طرح بتا رہا تھا اور آج کچھ نہ کر کے بھی مجھے بن گئی تھی۔ اس نے آس پاس کچھ نہیں دیکھا اور بھاگتے ہوئے زبردستی سلاڑ کے گلے لگ گئی۔ بھائی مجھے معاف کر دے، میں ڈر گئی تھی، مجھے نہیں پتا مجھ سے کیسے ہوگا سب، میں آپ لوگوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بھائی مجھے معاف کر دے، میرا سب کچھ آپ لوگ ہیں، اب میں کبھی نہیں جاؤں گی، میں گھر سے بھی نہیں نکلوں گی۔ وہ اس وقت ہچکیوں سے روتے ہوئے سے معافی مانگ رہی تھی۔ اسے چپ نہ ہوتا دیکھ سلار بھی مزید خود کو پتھر نہیں کاٹ سکا، اسے خود میں بیٹھ لیا۔ بس اب چپ ہو جاؤ، اس کے بالوں میں لبرکتے اسے چپ کرنے لگا۔ آدم نے گہری سانس لے کر شفا کی طرف دیکھا جو روتے روتے مسکرا رہی تھی، اور وہ بدلتے موسم کا منظر سے اس قدر حزین لگا کہ اگر اس وقت وہ کمر میں ہوتی تو اس سے بچ نہ پاتی۔ کسی کے لئے خود پر محسوس کر کے شفا نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ وہ سب کے سامنے بھی اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی نظر جھکا گئی، ایک دم چہرہ لال ہو گیا تھا۔ چائے بنا دوں کیا آپ کے لیے؟ سلاد کو سر دباتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ اس نے دیکھا تھا وہ جب سے کمر میں آیا تھا اپنا سر مسلے جا رہا تھا۔ سر دبا دو، انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ اس کی بات پر جزا صوفے سے رک کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد ہی سلار اپنا سر اس کی گود میں رکھ چکا تھا، جس نے اپنی سانس تک روک لی تھی۔ آدم کے بعد وہ خود کو کمپوز کرتی دھیرے دھیرے سے اس کا سر دبانے لگی۔ ابھی بھی محبت کرتی ہے مجھ سے؟ سلار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سلار کو اسے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ اتنی جلدی محبت ختم ہو جاتی؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، محبت ہوتی تو قائم رہتی۔ وہ کیڑا بچپنا تھا جو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، اس نے انتہائی شفقت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا تھا۔ سلار کا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا، مگر اس نے خاموشی سے آنکھیں مون لی۔ جس ذات نے غور سے اسے دیکھا، یہی وہ شخص تھا جس کے لیے کبھی وہ پاگل ہوا کرتی تھی، اور آج بھی اس کا دل سلار کو ہی پکارتا تھا، مگر وہ یہ بات کبھی بھی اسے بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی آنا میں یہ بات بھول چکے تھے، قسمت ہر کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتی۔ تم سب تیار ہو جانا، شام کو عشق کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ پروہ بیگم نے ان چاروں سے کہا جو اس وقت آیت کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ امی ہم کل چلے جائیں گے، آج بابی جا کر اپنے ولیمے کا ڈریس لے آئیں بھائی کے ساتھ۔ جزا نے عقیدت کو دیکھ کر کہا چلو جیسا تم لوگوں کو ٹھیک لگے۔ پروہ بیگم کہہ کر واپس چل گئی۔ ویسے تم سب نے ایک چیز نوٹ کی؟ جزا نے شفا پر نظر جمائے پوچھا۔ کیا؟ عقیدت اور آیت نے بیک وقت پوچھا تھا۔ کل سے ہماری چھوٹی سی بابی صاحبہ زیادہ گلو نہیں کر رہی؟ جزا کے بعد دونوں نے ہی اچانک شفا کو دیکھا تھا، جو واقعی پہلے کے مقابلے میں بہت کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ سب کے ساتھ دیکھنے ان کی بات کا مطلب سمجھ اور شرم سے سر پڑ گئی تھی۔ نہیں وہ ایسا تو کچھ نہیں۔ وہ ان کے نظر سے گھبرا کر بولی۔ کیسا؟ جزا آیت نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ وہ تو رات سے ہی ڈیوٹی پر ہے، وہ جلدی میں کیا بول گئی اسے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ وہ تو پرسوں رات تو وہ آپ ہی کے ساتھ ہے نا، اور کل صبح سے تو نکھار ہی الگ چھایا ہوا آپ کے چہرے پر۔ اور آئی تمہیں پتہ ہے منت تو بائی سے ناراض ہو گئی تھی، کیونکہ بائی اسے بابی کے ساتھ سونے نہیں دیتے بلکہ خود سو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہہ آیت کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ ان کے مذاق پر شفا سے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ میں بات نہیں کروں گی آپ لوگوں سے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے اٹھنے لگی۔ اچھا اب نہیں کہتے کچھ؟ پکا؟ جزا نے کھینچ کو اسے واپس بٹھا لیا۔ ان کے چپ ہونے پر وہ بھی ناراضگی سے بیٹھ گئی۔ ویسے بابی کیسا ڈریس لیں گی اب؟ جزا نے مسکراتے ہوئے عقیدت سے پوچھا۔ شفا اور آج بھی اسی کو دیکھ رہی تھی جیسا عرش کو پسند ہے۔ عقیدت نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ اوہو ہاؤ رومانٹک، بھائی بیوی ہو تو عقیدت بابی جیسی فرمانبردار، جزا نے کہا تو سب کہہ کر لگا کر ہنسنے لگی۔ اور آئے تم بھی اپنے میاں کی پسند سے لوگی یا پھر جھوٹ کی؟ آپ کے اس کے توپو کرو آیت کی طرف تھا۔ مجھے کوئی شاپنگ نہیں کرنی، بس سنجیدگی سے بولی۔ کیوں بھائی، کیا تمہارے میاں جی خود کریں گے؟ مجھے واپس نہیں جانا، مجھے بس یہی رہنا ہے۔ اب میں بھائی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، اب پہلے ہی بہت ساری غلط فہمیاں ہوئی ہیں مجھ سے، اب میں کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ وہ اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔
آپ لوگ یہ مات شفا جو اس کے ساتھ بیٹھے اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ سالار کو چھوڑو، تم کیا چاہتی ہو؟ کیا بلاج بھائی نے تم سے کوئی بدلہ لیا؟ مطلب کوئی ٹارچر، مارنا پیٹنا، تکلیف دینا، نوکروں کی طرح ٹھیک کرنا، ایسا کچھ کیا؟ جزا نے اب کے اس کے آنسو صاف کر پوچھا۔ نہیں، انہوں نے میرے ساتھ وہاں کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اماں جان ہانے نے میرا ہمیشہ بہت خیال رکھا۔ انہوں نے مجھے بس ایک بار تھپڑ مارا تھا جس دن سالار بھائی آئے تھے، کیونکہ میں نے بلاج کو بہت برا بلا کہا تھا اور طلاق مانگی تھی، تو غصے میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، پھر جلدی سے سوری بھی بولا تھا۔ بس وہ بھائی سے بہت نفرت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ان کی بہن کے ساتھ جو بھی ہوا وہ بھائی نے کیا۔ وہ آخر میں بے بسی سے بولی تھی، تم رہنا چاہتی ان کے ساتھ؟ عقیدت کے سوال اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا جواب دے۔ میں نے وعدہ کیا ان کے ساتھ میں واپس جاؤں گی، مگر میں بھائی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ان کا تو ہمیشہ ہی دماغ خراب رہتا ہے، ان کو تو بھائی ہی سیدھا کریں گے۔ ہر کسی کو اپنا غلام سمجھ رکھا ہے، دوسروں کو جھکانا ہی ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ جزا سنجیدگی سے بول کر اس کو چپکانے لگی۔ میرے بھائی کا سامات بولو، تم روتے ہوئے بھی جزا کو گھور کر بولی تھی۔ بڑی آئی بھائی کی چمچی، پورا یقین ہے اسی بات پر تھپڑ کھایا ہوگا تم نے۔ میرے بھائی کا سامات بول۔ جزا اسے چڑھا کر ہنسنے لگی۔ تو عقیدت کا کہکا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ سالار اس کے آپس میں آ کر کارڈ اس کے ٹیبل پر پھینک کر پوچھنے لگا۔ آدم نے ناگواری سے اس کی حرکت دیکھی، مگر کیا کچھ نہیں کارڈ ہے اور کیا؟ آدم سکون سے جواب دیتا اپنے کام کرنے لگا۔ اس میں آیت و بلاج کا نام کیوں ہے آپ کے؟ وہ سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیونکہ عرش کے ولیمے کے ساتھ آیت کی رخصتی بھی ہے، یہ بات امی تمہیں گھر پر بتا چکی تھی۔ آدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک تو وہ کل رات سے گھر نہیں گیا تھا اور کام کی وجہ سے شدید درد الگ سے تھا سر میں۔ سالار جو ہر وقت سب کو کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، مجھے اپنی بہن کو اس کے ساتھ رخصت نہیں کرنا۔ غصے سے اس کی آواز اونچی ہونے لگی تھی۔ کیا کرنا ہے؟ گھر بٹھانا چاہتے اسے پوری زندگی؟ آدم اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ اس کی شادی کہیں اور کروا دیں گے مگر بلاج شاہ کے ساتھ نہیں۔ اب کیسے بھول سکتے ہیں؟ آیت سے شادی بدلنے کے لکھی ہے تو تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ آیت بلاج شاہ کے نکاح میں ہے؟ اس کی بیوی ہم یا کوئی دوسرا اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور رہی بات کہیں اور شادی کرنے کی، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے آیت کو چھوڑے گا؟ وہ اب کھڑے ہو کر اسے ہر اینگل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چھوڑے گا تو ہم کیا کمزور ہیں جو اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتے بیٹھے ہو تم؟ آدم نے اسے اشارہ کیا تو سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں بلائے سے مسئلہ کیا ہے؟ آدم نے اطمینان سے پوچھا۔ وہ ایک انتہائی گھٹیا شخص ہے۔ کون سی گھٹیا حرکت کی بھائی؟ آپ انجان ہی اس نے جو بھی کیا اس سے۔ سالار نے چڑھ کر جواب دیا۔ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، آدم نے سنجیدگی سے کہا۔ انہیں مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بہن کا استعمال کیا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن اس نے آیت سے بدلہ نہیں لیا۔ اس کے گھر میں رہتے ہوئے بھی آیت کو کوئی تکلیف نہیں ملی۔ آیت کو تھپڑ مارا تھا جس کا نشان اس کے چہرے پر ہم نے دیکھا تھا۔ اس نے آدم کی بات کر کہا، تمہاری بیوی تم سے لڑ کر طلاق مانگے وہ بھی بے وجہ، تو تم کیا کرو گے؟ آیت کی بات وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ آدم کی بات وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ وہ کتنا ہی اچھا انسان ہو بھلے، لیکن بھائی وہ میری بہن کے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ میرا بدلہ اسے لے گا۔ وہ محبت کرتا ہے، ایسے کوئی بھی شخص اپنی محبت کو بدلے کی بھینٹ نہیں چڑھائے گا۔ اور اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو ان 1.5 مہینوں میں وہ اس کے ساتھ بہت برا کر چکا ہوتا۔ انہیں کچھ غلط نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ آیت سے محبت کرتا ہے، بھلے پہلے اس کی جیت کچھ بھی رہی ہو، لیکن اس نے غلط آیت کے ساتھ پھر بھی نہیں کیا۔ اور وہ ایک اچھا انسان ہے۔ ایک بار تم اس کی جگہ خود کو رکھ کر سوچنا کہ جو اس کی بہن کے ساتھ ہوا ہوتا لہٰذا کسی کی بہن کے ساتھ ہوتا تو وہ انسان کیا کرتا؟ اچھے سے سوچ کر مجھے جواب دینا۔ تم اس کے سرپرست ہو، فیصلہ تمہارے ہوگا۔ آخر میں آدم نے جس لہجے میں کہا وہ اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہو گیا۔ بھائی میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جو سالار مجھے کام کرنے دو، اس نے سادی سے کہا تو وہ بھی شرمندگی سے اٹھ کر چلا گیا۔ یار تمہیں پہننا ہے نا، تم پسند تو کرو، عرش نے ذرا سختی سے کہا۔ وہ پچھلے ایک گھنٹے سے اسے لیے مختلف ڈیزائنرز کے پاس گھوم رہا تھا مگر وہ تھی کہ سب عرش پر چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ لیکن میں آپ کی پسند کا پہننا چاہتی ہوں۔ عقیدت نے معصوم شکل بنا کر کہا تو اس کا دل کیا اپنی بیوی کا منہ چوم لے، مگر حال قسمت اس وقت وہ پبلک پلیس میں تھے۔ اچھا میری جان پہلے بولنا تھا نا۔ گونگی طرح سے گردن ہلائی جا رہی تھی۔ پھر آخر کار 1 گھنٹے کی مزید جدوجہد کے بعد وہ اپنی بیوی کے لیے ایک پیاری سی میکسی پسند کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ پیچ کلر کی ایک بہت پیاری سی میکسی تھی جس پر باریک سٹون کا نفاست سے کام ہوا تھا۔ دیکھنے والی کی آنکھ بار بار اس پر ٹہر رہی تھی۔ مزید کچھ چیزیں لے کر وہ دونوں ریسٹورنٹ سے لنچ کر کے رات کے 10 بجے گھر آئے تھے۔ عرش اسے کمرے میں چھوڑ کر سالار کے پاس چلا گیا تھا۔ تم سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ بہتر کرے گا۔ وہ سالار کے ہاتھ سے سگریٹ لیتا دور پھینک چکا تھا۔
کمرے میں بڑے دور سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ بہت دیر سے مسلسل اسموکنگ کر ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس بات کو کی کیا گارنٹی کہ وہ آیت کو تکلیف نہیں دے گا. سالار کو بس اسی ایک بات کر رہا تھا، یار ہم اسے تمہاری بے گناہی کا ثبوت دکھائیں گے تو اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا. وہ نہیں دے گا تکلیف، کیونکہ اگر وہ اتنا برا ہوتا تو آج صحیح سلامت ہمارے سامنے نہیں ہوتی. سالار نے ایک گہری سانس لی. میں نے دیکھا ہے تم جزا سے کھچے کھچے رہتے ہو، اور بہت دنوں سے اس سے بات کرنا چاہتا تھا. آجا ہر کار پوچھ لیا، ایسا کچھ نہیں. وہ نظریں چرا کر اٹھنے لگا. میری آنکھوں میں دیکھا بات کو مجھ سے. سالار یار تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کس طرح کی عجیب حرکتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے جب سے فاطمہ والا ٹاپک سٹارٹ ہوا تم اس سے مزید دور ہو گئے ہو. اور نے اسے کھینچ کر واپس بیٹھا تھا. کیونکہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں. وہ لڑکی میرے نام پر برباد ہو کر اس دنیا سے چلی گئی، اور جزا وہ میرے ساتھ ہو کر بھی میں اسے خوش نہیں رکھ پا رہا. بکواس مت کر. عرش زور سے چیخا تھا. اس وقت وہ دونوں چار پابند اسٹڈی روم میں تھے. ادھر عرش کی آواز کسی نے نہیں سنی. تیرے رگ رگ سے واقف ہوں میں، کوئی محبت نہیں. واقف ہوں میں، کوئی محبت نہیں تجھے فاطمہ سے، نہ پہلے تھی نہ اب ہے. صرف ایک احساس ندامت ہے جس وجہ سے تم اپنا آج برباد کر. اس کے ساتھ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت غلط ہوا، لیکن وہ سب تم نے نہیں کیا. تو کیوں خود کو اس دل سے آزاد نہیں کرتے؟ ختم کر چکے ہو نا تم اس کے مجرم کو، پھر کیوں تجھے سکون نہیں مل رہا؟ میرے بھائی اسے جھنجھوڑ رہا تھا وہی تو تھا جو سالار کے رگ رگ سے واقف تھا. کہ اس کا اصل مجرم نہیں تھا. سالار کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ بمشکل سن پائے. کیا کہا؟ عرش نے بے یقینی سے پوچھا. ہاں، اس کا اصل مجرم نہیں تھا. وہ ان سب میں برابر شامل تھا، مگر وہ اس کا اصل مجرم نہیں تھا جس نے اس کی عزت کو تار تار کیا. وہ شخص کوئی اور تھا جس تک میں اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں پہنچ پایا. کاش اسے مارنے کی بجائے زندہ چھوڑ دیا ہوتا تو آج میں فاطمہ کے اصل مجرم تک پہنچا تھا. وہ افسوس سے اپنے سر دونوں ہاتھوں میں گرا گیا. ماضی جب فاطمہ کی ڈیتھ کے بعد آدم نے سالار کو اسلام آباد بھیج دیا تھا، تب وہ کچھ ٹائم تک بہت صدمے میں رہا. اس کے بعد وہ بہت جلدی وہاں سے بھی واپس آ گیا تھا. ایک نئے عزم کے ساتھ وہ فاطمہ کے قاتل کو عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا. انہیں فاطمہ کے مجرم کی تلاش میں دن رات ایک کر دی. وہ بھر سب کے ساتھ نارمل رہتا تھا، ہنس مکھ سا، لیکن ایک اور شے تھا جس کے ہر کام سے باخبر تھا. اس کی مدد بھی کرتا تھا، لیکن چاہ کر بھی ان کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا. پورے 1.5 سال تک ان لوگوں نے ہر کوشش کر لی، لیکن ان کو ایسا کچھ نہیں ملا جس سے پتہ چلتا کہ فاطمہ کا دشمن کون ہے. ایک دن عرش اور سالار یونیورسٹی فرینڈ کی برتھ ڈے پر گئے ہوئے تھے. وہاں ان کو ایک لڑکا نظر آیا جو تھا تو یونیورسٹی کا، لیکن ان کے ڈپارٹمنٹ کا نہیں تھا. سمیر ملک نام تھا اس کا. سب سے مشکوک چیز تھی اس کی ہائٹ اور اس کے ہاتھ پر بنا ٹیٹو کا نشان. ایک دم سالار کے دماغ میں جمع کا ہوا تھا. صحیح ٹیٹو اس لڑکی کے ہاتھ پر بھی تھا جو اس سے ابائی میں لڑکی کے بیس میں ٹکرایا تھا. اس کا موبائل چرایا تھا، وہ بھی لڑکیوں کی جتنی ہائٹ کا تھا. سالار غصے سے اٹھ کر جانے لگا. پاگل مت بنو، تم صرف ایک ٹیٹو کی بنیاد پر اس پر الزام نہیں لگا سکتے. صبر کو ہمیں مزید ثبوت تلاش کرنے دو. کم از کم ہمارے پاس اب ایک سرا تو ہاتھ لگا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی ہم مجرم کو سزا بھی دلوا دیں گے. اسے جذباتی ہوتا دیکھ عرش نے اسے روکا تھا. اس کے بعد سالار کو بھی ٹھیک لگی تھی، اس لیے وہ واپس بیٹھ گیا. پھر کچھ دن وہ دونوں اس کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلوا چکے تھے. اسے بہت بار فاطمہ سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا، اور وہ بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے کئی بار یونیورسٹی سے نکالا جا چکا تھا. مگر پھر اس کے دوست یار مل کر اسے صحیح پروف کر کے دوبارہ اس کا نام بحال کروا دیا کرتے تھے، اس لیے ان کا سارا شک یقین میں بدلتا گیا. اب بس وہ اس کے منہ سے قبول کروانا چاہتے تھے، اس لیے ان دونوں نے اسے اغوا کر لیا تھا. اور وہ دونوں اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے جو کہ کرسی پر بندے ہونے آنکھوں پر پٹی کے باوجود اطمینان سے بیٹھا تھا. کوئی فائدہ نہیں سالار خانزادہ، مجھ سے چھپنے کا میں جانتا ہوں. تم ہی ہو جس نے مجھے ٹائم کیا ہے، اس لیے کھولو. سمیر ملک انتہائی گھمنڈ سے بولا تھا. پھر جا اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری تو ان دونوں کو بھی تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا. سالار کا باز نہیں چلا. وہ اس کے مسکراتے چہرے پر اتنی گولیاں اتارے کہ اس کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو جائے. جب تمہیں پتا کہ ہم نے تمہیں اغوا کیا تو یقین تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. عرش نے دانستہ طور پر فاطمہ کا نام لینے سے پرہیز کیا تھا. آپ کو فاطمہ شاہ کی وجہ سے. سمیر ملک نے مسکرا کر ان کو دیکھا. سالار کی گرفت اپنی گن پر ساتھ ہوتی. عرش نے ساتھی سے اپنی مٹھیاں بھیج لی تھی. وہی جانتے تھے کیسے خود کو روک رکھا تھا. کیونکہ اس کے ساتھ ایسا. عرش نے سنجیدگی سے پوچھا. کیونکہ مجھے باغ تھے وہ، مگر نہریں بہت کرتی تھی، اس لیے سبق سکھا دیا. اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے سالار شاہ کی گھر سے نکلنے والی گولیاں اس کے سینے کے آر پار ہوئی تھی اور وہ بے دم ہو کر کرسی پر پیچھے لڑ گیا تھا. عرش نے بے نفرت سے اس کے مردہ وجود کو دیکھا تھا.
ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار فاطمہ شاہ کا زخمی چہرہ آ رہا تھا۔ ان کا ارادہ اس کے منہ سے اپنا جرم قبول کروا کے پولیس کے حوالے کرنے کا تھا، مگر جس قدر بے رحمی سے فاطمہ کو مار کر وہ جیتا اسے قبول کر رہا تھا، یہ بات سالار برداشت نہیں کر پایا۔ اس کے بعد عرش اور سالار نے مل کر اس کے لاش کو ایسے ٹھکانے لگایا تھا کہ کوئی ڈھونڈ بھی نہیں پاتا۔ حال جانتے ہوئے سمیر ملک کا ڈی این اے فاطمہ کی باڈی سے ملے ڈی این اے سے میچ کروایا تھا، مگر وہ میچ نہیں ہوا۔ سالار اپنا سر ہاتھوں میں گرا بیٹھ گیا اور اس کے پاس الفاظ نہیں، صرف کچھ بول پاتا۔ کیسی ہے تارا ملک صاحبہ؟ آدم ان کے سامنے رکھی جبر ٹانگ بر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے اس نے اپنی پولیس ٹیم کو بھیج کر اپنی ساس کو بہت عزت سے بلوایا تھا۔ اس وقت بھی وہ فل میک اپ میں تیار کہیں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ شاید کیوں مجھے ریسٹ کیا گیا ہے، میرا جرم کیا ہے، وہ سردی سے پوچھنے لگی، جبکہ دل اندر ہی اندر بہت ڈرا ہوا تھا یہ سوچ کر کہ شفا نے سب کچھ بتا تو نہیں دیا۔ ارے آپ تو ناراضی ہو گئے ہیں، آپ سے تھوڑی گپ شپ کرنے کے لیے بلوایا گیا ہے، اور پتہ چلا کہ آپ میری سانس کے عہدے پر فائز تو اسلام دعا تو بنتی ہے نا۔ آدم نے چھیمتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تارا ملک نے گھبرا سے دیکھا اشفاق احمد کو کیوں مار، اس کے دیکھنے میں آدم نے سیدھا سیدھا سوال پوچھا۔ ایک لیڈی کانسٹیبل بھی آدم کے پیچھے رجسٹر لیے کھڑی تھی۔ تارا ملک کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس کی بات پر نہ نہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا۔